سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف نے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے معاملے پر FIA کو نوٹس جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر کو کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے آپ رپورٹ دیکھیں۔ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے PTI نے نئی چال چل دی۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے آئینی استثناء اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کے اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ اخراج کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ PTI کی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سابق وزیر اعظم کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ چیئرمین PTI نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر FIA کو نوٹس جاری کر دیے۔ مقدمہ اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر کو ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ کبھی بھلایا نہ جانے والا واقعہ ہوگا اور ہر جلسے کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ نواز شریف کی تقریر پاکستان کے روشن پرامن اور معاشی مستقبل کی نوید ہوگی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ اگر پھانسی پر بھی چڑھا دیں تو نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان کی زیر صدارت تنظیمی عہدیداران، ڈویژنل صدور اور کوارڈینیٹرز کی اہم زوم میٹنگ ہوئی۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر کی واپسی پر استقبال کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں اس وقت نواز شریف کی واپسی ہی ایک اہم ایونٹ ہے۔ پوری قوم استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مینار پاکستان کے تاریخی جلسے میں نواز شریف کی تقریر پاکستان کے روشن پرامن اور معاشی مستقبل کی نوید ہوگی۔ دوسری جانب ورکر کنونشن سے خطاب میں نون لیگ کے سینئر رہنما حنیف عباسی نے کہا کہ نواز شریف کا ایسا فقید المثال استقبال ہوگا جو ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 30 اکتوبر کو اپنے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور پہنچیں گے۔ نہ آپ کی قیادت جھکی، نہ آپ کا کارکن جھکا۔ اس پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، اس راولپنڈی کی تاریخ دیکھ لیں۔ حنیف عباسی نے کہا کہ 2018 میں ایجنسیز نے رپورٹ دی شیخ رشید 80,000 ووٹ سے ہار رہا ہے، اس لیے حنیف عباسی کو جیل بھیجنا ضروری ہے۔ شیخ رشید نے مجھ پر منشیات اور 302 کے مقدمات بنوائے، لیکن آج PTI کے رہنما 1 مہینہ جیل جاتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ نواز شریف نے ملک کو دہشت گردی اور توانائی بحران سے نکالا۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کی نہیں بلکہ ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف باوقار شخص ہیں، عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ 21 تاریخ کو نواز شریف اپنا ویژن بھی پیش کریں گے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، پہلے تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جو عدالتوں سے اور قانون سے بھاگ کر نہیں گئے تھے۔ وہ اپنی سزا سن کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آئے تھے، اور ملک کی تاریخ میں کوئی سیاسی رہنما ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جھوٹے کیس بنا کر نیب کی روزانہ کی پیشیاں ہوں، اور 150 سے زیادہ پیشیاں نواز شریف صاحب نے عدالت میں کوئی ڈبہ لے کر، کوئی کنستر لے کر اور کوئی ڈسٹ بن لے کر پیش نہیں کی تھی۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ایک باوقار شخص کی طرح جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، عدالتوں میں پیش ہوئے، قانون کے سامنے پیش ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمے، یہ سازشیں ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے جو قانون تھا اس کے تابع ہو کر قانون کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے۔ پارلیمنٹ میں کوشش کی گئی کہ ہماری سیاسی جماعت کو باہر کیا جائے۔ اگر ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو ہم آپ کو بھی باہر کر دیں گے۔ ہم شفاف الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں، ملک میں دھاندلی نہیں بلکہ اب قانون چلے گا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہا کہ 3.5 سال میں پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان معیشت میں 24ویں نمبر پر تھا۔ پاکستان کو داؤ پر لگانے والے کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے علماء کو ایک اعتماد دیا، دینی اور مذہبی سیاست کو انہوں نے ایک شناخت دی ہے، اور آج پاکستان کی سیاست میں اگر اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب آئینی طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور آج اس جلسے میں آپ نے اللہ سے عہد کر کے
کہ ہم اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا کر چھوڑیں۔ ہم آج بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کے قائل ہیں۔ اساتذہ کے احتجاج کی پنجاب بھر میں اساتذہ کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اساتذہ نے سرکاری اسکول بند کر کے تدریس کا عمل معطل کر رکھا ہے۔ ادھر پنجاب حکومت نے اساتذہ نمائندوں سمیت گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے گرفتار رہنماؤں کی 30 روز کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور سے رپورٹ۔ لیو انکیشمنٹ کے خاتمے اور پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف لاہور، ملتان اور فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں اساتذہ کا تعلیمی بائیکاٹ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ لاہور میں سرکاری اسکول تیسرے روز بھی بند رہے۔ اساتذہ کے بائیکاٹ کے باعث تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں۔ کچھ اسکول کھلے مگر وہاں طلبہ پڑھائی کی بجائے کھیل کود میں مصروف دکھائی دیے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک تعلیمی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ احتجاج جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ اسکول بھی کھلا ہے، اسٹاف بھی موجود ہے، لیکن ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے ہماری ریٹائرمنٹ کے وقت 1 سال کی چھٹیوں کی تنخواہ۔ 12 تنخواہیں ہوتی ہیں جو ہم نے چھٹیاں کی نہیں ہوتی، چھٹیاں بچائی ہوتی ہیں، وہ 365 دن کی ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ ملتان کے اساتذہ نے تدریسی عمل معطل رکھا اور اسکولوں کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ اساتذہ مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے بازی کرتے رہے۔ اسی طرح فیصل آباد میں اساتذہ سراپا احتجاج رہے۔ تمام سرکاری اسکولز مکمل طور پر بند رہے۔ ادھر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے اساتذہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ نگراں حکومت کے پاس لیو انکیشمنٹ اور دیگر مراد ختم کرنے کا مینڈیٹ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اساتذہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ان کی ہر تحریک کا ہراول دستہ ہوں گے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے گزشتہ روز عدالت کی جانب سے رہا کیے جانے والے اساتذہ سمیت سرکاری ملازمین کے گرفتار رہنماؤں کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے جاری نظر بندی کے احکامات کے بعد 103 رہنماؤں کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ شعر و سخن، علم و ادب اور فن و ثقافت کسی بھی معاشرے کو اعتدال بخشنے کے ساتھ ساتھ اس قوم کی ذہنی ترقی کا اظہار سمجھے جاتے ہیں۔ شعر و سخن کی ایک ایسی ہی محفل سجائی گئے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں، جس میں ملک بھر کے شاعروں نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے اعجاز احمد بتائیں گے۔ دل پاگل ہے روز نئی نادانی کرتا ہے، آگ میں آگ ملاتا ہے اور پانی کرتا ہے۔ شعر و سخن کی تقریب کیا تھی؟ ہوٹل انتظامیہ نے مختلف رنگوں کے ستارے پروئے ہوئے تھے۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر راستے کی گھاس میں، اپنی جڑوں کی کھوج میں تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ پرانی نسل کے پیرزادہ قاسم جہاں ترنم کی لہر باندھ رہے تھے، وہیں عمیر نجمی شعراء کی نئی نسل کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تمام خواب تھے وابستہ اس کے ہونے سے، سو میری آنکھ بھی بس سایہ شجر میں لگی۔ حاصل مشاعرہ انور مسعود ٹھہرے، جو آئے اور سنجیدہ محفل کو کشت زعفران بنا گئے۔ ظلم کو انصاف کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے، کیوں فلسطین سے وہ نکلیں جن کی ہے وہ سرزمین، وہ جو ہے گھس بیٹھیا اس کو نکلنا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض شکیل جانب نے انجام دیے۔ میزبان عزیز پولانی نے آخر میں شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ اعجاز احمد، GNN اسلام آباد۔